باب علم میں پیدا ہوا اسے عباس کہتے ہیں۔ بلندی عظمت جناب حضرت غازی عباس علیہ السلام بلند تر حضرت عباس کے حرم میں یاد رکھیں باب الحوائج ویسے نہیں عطا ہوا۔ ائمہ علیہ السلام ہر ایک باب الحوائج ہے، لیکن عباس کی خصوصیت کچھ اور ہے۔ دیکھیں حرم عباس، حرم امام حسین علیہ السلام، لوگ حرم امام حسین میں بھی جاتے ہیں، امام ہے مگر رؤفیت زیادہ ہے امام میں، کریمیت زیادہ ہے، ہاں، لیکن عباس جلالت جلال الہی کا جو ظہور ہے، جہاں پر ظہور ہوتا ہے ان کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فوراً کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ جاتے ہیں جناب عباس کے دروازے پہ۔ تو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ علامہ تستری علیہ رحمہ اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ بلکہ بعض نے تو خود اپنے بارے میں کہا کہ وہ گئے ہیں عباس کے حرم میں، انہوں نے مانگنا شروع کیا، یہ چاہیے وہ چاہیے فلاں فلاں، آپ کو ملنے میں دیر ہو گئی۔ اس طرح میں دیکھا ایک بدو آیا عرب کا، وہ آ کے کہا یا عباس میرا بیٹا جو ہے فالج میں ہے تو اسے آپ صحیح کر دیں اذن الہی سے، جہاں سے بھی آپ نے کرنا ہے کر دیں، میں آپ کے پاس لے آیا، بس ختم، سامنے رکھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بس کہنے کی دیر تھی، ادھر کا ادھر میں نے دیکھا وہ ٹھیک ہو گئے، سامنے کھڑا ہو گیا، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ہم اتنے دن سے اتنے دیر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ اس نے ایک ہی دفعہ کہہ دیا وہ کام ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم اتنے معرفت رکھنے والے، اس طرح کا کچھ جملہ اس نے گستاخانہ ادا کی۔ تاریخ نے لکھا یہ کہہ کہ حرم سے واپس آیا، نجف پہنچا۔ اب اندازہ کریں کربلا سے نجف کتنی مسافت ہے، آپ جانتے ہیں، ظاہر پہ گئے ہیں الحمدللہ۔ وہاں دیکھا تو وہاں پر شیخ انصاری علیہ رحمہ کی مرجعیت تھی، وہ مرجع تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ان سے بلایا، حاضر ہو گئے، حاضر شیخ انصاری کی طرف، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، مجھ سے مانگتے میں دے دیتا، یہ 2 چیلا لے لو، ہاں جی، ایک سال شادی کرو یا تم نے مکان بنانا وہ بناؤ، یہ جہاں پہ جانا زیارت پہ جاؤ، حج پہ کرو، یہ میں دیتا ہوں۔ یہ کیا کہا تم نے عباس نے؟ وہ کہتا میں حیران اس پہ نہیں ہوں کہ عباس نے ایسا کر دیا، میں حیران اس میں شیخ پہ کہ بھئی اسے کیسا پتہ چلا؟ یہ نجف میں ہے، وہ کربلا میں ہے، جس کے دروازے پہ بیٹھ کر علم حاصل کرے 14 سال کے بعد وہ شیخ انصاری ہو جائے تو عباس کا کیا کہے؟ نعرہ حیدری علی مولا، جس کا بیٹھنا اٹھنا علی ہو، باب مجندر علم پر جس نے آنکھیں کھولی ہو، سید شہداء کا جس نے زیارت کی ہو، اور حسین نے یہ کہا ہو الان انکسر ظہر، عباس میرا کمر توڑ، اور یہ کہا ہو حسین ابن علی نے میری ساری امیدیں کیا ہے ان سے وابستہ ہے۔ کیسا شان والا عباس، ہم کیسے بیان کریں کہ عباس کون ہے؟ تاریخ نے کہا اگر فقیہ کہیں تو فقیہ تھا، عالم کہیں تو عالم تھا۔ اللہ اکبر،
اسی لیے معصومین کے بعد اگر جس کا تذکرہ تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر، عرفان کے اندر، معنویات کے اندر، عروج اور زوال کے اندر اگر جس کا ذکر کیا جاتا ہے جو سب سے اونچے درجے پہ معصوم کے بعد، وہ عباس یاد رکھیے، حرم عباس ہے، گرمیوں کا موسم ہے، شخص آیا، اس کے ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں، عورت آ کے حرم میں عباس سے کہتی، عباس بس میں نے یہی چاہنا آپ سے کہ اس میاں کو میرا صحیح کر دو۔ ایک شخص کہتا میں حیران ہو گیا، موسم بہت گرمی کا موسم ہے، حرم میں ہم 2 افراد کے علاوہ کوئی نہیں، بس اس کے چند جملے ادا کر رہے تھے، میں نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ جنبش میں آ گیا، یہ شخص گھومنے لگا، وہ کہہ رہے طواف کعبہ، وہ اس طرح زور ہے جیسے کہ حرم کا طواف کر رہا ہو، جالی پہ لگا، جالی سے نیچے گرا، اتنے میں خدام آ گئے، وہ جانتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، رسہ ڈال کے اس کو حرم میں جناب حسین کی طرف لے کے گئے، کیا کرنے لگے ہو؟ کہا ہم اسے علی اکبر کے ذریعے سے باندھنے لگے ہیں تاکہ اسے آرام آ جائے، یہ صدا وہیں سے ہے، یہاں سے نہیں ہے، اس نے کہا یہ ادھر سے ہو رہا ہے جی۔ جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں لے کے گئے، انہوں نے خدام نے کہا مولا اسے معاف کر دیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مانے گا، یہ وہ سارا گیلا شکوہ اسے کر رہے ہیں، حرم کے دروازے میں بیٹھ کے، اور اندر گیا تو دیکھا کہ اسے ہوش آ گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عورت تھی یہ مومنہ تھی، وہ غیر مومن تھا۔